حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ جو امام الاولیاء بھی ہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ بھی ہیں، امت کے لیے مشعل راہ بھی ہیں، اللہ نے ان کو عجیب صفات سے نوازا تھا، عجیب ان کا فیض ہے جو آج تک دنیا کے اندر جاری اور ساری ہے۔ یہ ان کا خاص عمل ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس مبارک کلمے کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ سے بھی یہ عمل ثابت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کے نیک لوگ، علماء، صلحاء، مشائخ اکثر اپنے ورد زبان اس مبارک کلمے کو رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلمے کا اجر اور ثواب نہ تو احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، اور نہ ہی اس کا اجر اور ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے عاشقوں کا یہ جملہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا کا، اور اس کا اجر اللہ نے ہی دینا ہے اپنی ملاقات کے وقت۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دے، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دے۔ سورۃ کاف کی آخری آیت میں جو میرا رب فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کو چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کرے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ رکھے، اور اللہ سے ملاقات کا شوق رکھے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اس کو ضرور کروائے گا، یا موت کے وقت، یا جنت میں، یا حشر میں، تو ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ کی ملاقات کا شوق جس کو لگ جائے وہی اللہ کا عاشق کہلاتا ہے۔ اور یہ مبارک جو کلمہ ہے، یہ اللہ کی وہ تعریف ہے، ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کی گئی ہے کہ جو اللہ کے عاشقوں کا، جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، یہ ان کا مبارک عمل ہے۔ میرے بھائیو، یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے ہدایت کا، شفا کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے غیر مسلموں کو، اور خصوصاً قادیانیوں کو، مرزائیوں کو اسلام کی دولت عطا فرما دے، اور مجھ جیسے ناکارہ عاجز کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، کہ مرنے کے بعد بھی میرا رب مجھے کہے کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا، تو میرا وہ گناہگار اور نالائق بندہ ہے کہ جو میرے بندوں کو میرے ساتھ جوڑتا تھا، میرے بندوں کو ذکر پہ لگاتا تھا، میرے بندوں کو اعمال پہ لگاتا تھا، میرے بندوں کی ہدایت اور خیر خواہی کی دعائیں کرتا تھا، میرے بندوں کی خیر خواہی کرتا تھا۔ بس یہ اگر ہمیں مل گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ موت تک ہم سب خطرے میں ہیں، موت تک ہم سب خطرے میں ہیں۔ موت کا جب وقت آئے گا، آخری لمحے تک ہم خطرے میں ہیں۔ اگر آخری لمحے میں ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحم کر دیا، ہمیں اپنا دیدار کروا دیا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، موت کے وقت ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، تو میرے بھائیو، ہم سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں، ہم سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر موت کے وقت رب ناراض ہو گیا، شیطان غالب آ گیا، اللہ نے رحمت کا ہاتھ اٹھا لیا، تو میرے بھائیو، ہم سے زیادہ برا، ہم سے زیادہ خسارے میں، ہم سے زیادہ گھاٹے میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر رکھے، اور موت کے وقت بھی اللہ رب العزت ہمیں ایسی موت عطا فرمائے، ایسی اپنی رضا عطا فرمائے کہ جو موت کا وقت ہو وہ زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہو، سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ ہو، جب ہمارا رب ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا ہو، ہماری روح اچھل کے باہر آئے اس کے دیدار کے لیے، اور دنیا ہمارے اوپر رو رہی ہو، اور اللہ رب العزت اور ہم ہنستے ہوئے اللہ کی ملاقات کے لیے اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں سعادت والی، شہادت والی موت عطا فرمائے۔ ہم سب دنیا کے اندر جو آئے ہیں ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی کریں، تو ان عظیم کلمات کے ساتھ کریں، ان جامع کلمات کے ساتھ کریں، ان ایسے سیغوں کے ساتھ کریں کہ جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوں، پسندیدہ ہوں، اور جامع کلمات ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک انفرادی عمل، ایک ہوتا ہے اجتماعی عمل۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ غفور رحیم ہے، میری اپنی مغفرت بھی فرما سکتا ہے، اللہ فرما دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک ہے کہ ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں کہ یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اور ایک اس سے بڑھ کے ہے کہ یا اللہ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو معاف کر دے، اور ایک پھر اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، ان کی دعائیں ہیں، اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے والے امت کے جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، مشائخ ہیں، اہل اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، غوث، کتب، ابدال ہیں، امت کا درد رکھنے والے ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کے لیے در در پہ دھکے کھانے والے ہیں، وہ نبیوں والی دعا پھر ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ وہ چوتھا سٹیپ ہے، آخری مقام ہے، وہ کیا ہے کہ یا اللہ تو مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا کے کافروں کو بھی معاف کر کے ان کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرما دے،
اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ نہیں جانتے کہ تو کون ہے، یہ نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ آخری درجہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے بھی خیر خواہی، کافروں کے لیے بھی درد، ان کے لیے بھی دعا، یہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے۔ نبی کن کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے، یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے حصے میں جب امت کے لیے رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، آہوزاری کرتے تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی تھی، غم کی شدت سے جوش، اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ نے یہ صفات بیان فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو امت کے ایمان کے لیے انتہا درجے کے حریص ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص صفات ہیں۔ امت کا درد، کافروں کا درد، یہودیوں کا درد، عیسائیوں کا درد، مشرکین مکہ کا درد، نافرمانوں کا درد، ابو جہل جیسے ایسے بڑے بڑے جو کفار مکہ تھے، مکے کے سردار تھے، ان کا بھی درد کہ یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی ہدایت دے دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی 100 مرتبہ ابو جہل کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، آندھیوں میں، طوفان میں، رات کے اندھیروں میں، تاریکیوں میں ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ تم اسلام لے آ، کلمہ پڑھ لے، جنت میں داخل ہوگا، دوزخ سے بچ جائے۔ اس کے مقدر میں ایمان اور اسلام نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق ادا کیا۔ یہ نبی کا درد ہوتا ہے، یہ نبی کی فکر ہوتی ہے، یہ نبی کی محنت ہوتی ہے، اور یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا درد، فکر، محنت اللہ نے اس امت کے علماء کو، صلحاء کو، اولیاء کرام کو عطا فرمائی ختم نبوت کی برکت سے۔ کیوں کہ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، وہ بھی امتی بن کر آئیں گے اس امت کے اندر، اور آ کے پھر وہ اسلام کو غالب کریں گے اور کفر کو مغلوب کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا، نہ شرعی نبی آئے گا، نہ غیر شرعی آئے گا، نہ ذلی بروزی، کسی طرح کا کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، وہ دجال۔ تو یہ وہ درد ہوتا ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ کے جب آپ حالات کا مطالعہ کریں تو آپ رات کی تنہائیوں میں اللہ سے ایسی مناجات کرتے تھے، تڑپتے تھے جیسے ماہی بیاب تڑپتی، یعنی مچھلی کو پانی سے نکالنے کے بعد وہ تڑپتی ہے زندگی کے لیے۔ اللہ والوں کے معمولات ہوتے ہیں جو رات کو اللہ کے سامنے مصلے پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تڑپتے ہیں، امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ اس خاص کلمے کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے میرے رب، میں تیری وہ حمد و ثنا کرتا ہوں، وہ تیری تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات یعنی تیرے چہرے کے جلال کے لائق ہے اور تیری عظیم بادشاہت کے لائق ہے۔ میں تیری وہ حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت کی ذات، اس کا جلال، اس کی بادشاہت، نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ بس انہوں نے اپنی تعریف کو اللہ کی ان 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ کی ذات، اس کے چہرے کا جلال، اس کی بادشاہت، نہ اس کی کوئی حد نہ انتہا۔ میں یا اللہ تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال کے لائق اور تیری عظیم بادشاہت کے لائق ہے۔ بس بات ہی ختم ہو گئی۔ اس جملے نے تو تعریف کی ساری بات ہی ختم کر دی۔ تعریف کا حق ادا ہو جائے گا اگر کوئی دن رات اس کو پڑھے۔ اللہ کی وہ عظیم ذات، اس کی جلال، اس کی ذات کا جلال، اس کے چہرے کا جلال، اس کے عظیم بادشاہت کے لائق جو اس کی تعریف ہے، ہم وہ کرتے ہیں۔ اس کو اپنا ورد زبان بنا لیں، اور خاص طور پر دعاؤں سے پہلے اس کلمے کو پڑھا کریں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اس کو سوچ کے، سمجھ کے، مزہ لے کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو انسان بہت شقی القلب ہوتا ہے، جس کا دل بہت سخت ہوتا ہے، پتھر دل، اس کو یہ کلمہ پڑھائیں 3-4 دن، دیکھیں اس کا دل نرم ہوتا ہے کہ نہیں۔ اللہ رسول کی بات سنے گا، آنکھوں سے آنسو آئیں گے، نماز میں مزہ آئے گا، قرآن سنے گا، دل پہ اثر کرے گا، رونگٹے کھڑے ہوں گے، اللہ کا ذکر کرے گا تنہائی میں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کی خشیت اس پہ طاری ہوگی، اور رقیق القلب ہوگا، اس کا دل موم کی طرح نرم ہوگا۔ یہی مومن کی نشانی ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ایسی تعریف، اپنی ایسی حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے شان ہو، جو اس کی ذات کے لائق ہو، جو ہماری زبانوں، ہمارے دماغوں سے بھی ورا الورا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق اس کی حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔